السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں یقیناً غمناک ہیں۔ ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں جو سن 61 ہجری میں کربلا میں رونما ہوا، لیکن اس کے پس منظر بہت سی باریکیاں ہیں، امام کی حکمت عملی ہیں۔ انہی حکمتوں میں امام کے جو پیغامات ہیں، آیا اس پر ہماری نظر ہے کہ نہیں؟ انہی خاص مقاصد کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ امام کی حکمت عملی ہر قدم ہر اسٹیپ پہ کیا رہی ہے۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو یہاں جا کر کے تمام ہوئی کہ امام نے مکے شہر کا انتخاب کیوں کیا، مدینے سے نکل کے مکہ جا کر کے رکے۔ اب امام جب جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ امام جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ایک بزرگ نبی کی زوجہ ہیں، ان کو لے کر کے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں، ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ آئیے اب اس سے آگے کا سفر ہم اختیار کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہی لوگوں سے یہ سب بہت سی چیزیں جاننے اور سننے کو ملی ہے، اور ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے انہیں روکا اور کہا کہ عراق نہ جائیے، ہم نے آپ کے نانا سے سنا ہے، اور دیگر چیزیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے سب کا جواب دیا، ہم اس لیے جا رہے ہیں، ہم اس لیے جا رہے ہیں، ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب جناب بات آتی ہے جناب محمد بن حنفیہ کی، تو امام ان کو جواب نہ دے کر کے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ امام نے ان کو تحریر لکھ کے دیا۔ تو لکھا وہاں جاتا جہاں سامنے انسان نہ ہو، اب سامنے ہیں اس کے باوجود آپ لکھ کے دے رہے ہیں، تو سوال وہی ہے، حکمت کیا ہے اس میں امام کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بات یہیں سے میں شروع کروں کہ آپ نے سوال پوچھنے کے بجائے جواب دے دیا۔ آپ نے خود یہ بات کہی کہ لکھا وہاں پر جاتا ہے کہ جب سامنے انسان موجود نہ ہو۔ جی، اس کے معنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خط ان کے لیے نہیں لکھا ہے جو سامنے موجود ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ جو سامنے موجود نہیں ہیں۔ اچھا، جی جی جی۔ امام چاہتے ہیں، دیکھیے جو باتیں زبان سے منتقل ہوتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے احادیث کی دنیا میں کہ کبھی کبھی لفظیں، اچھا عربک زبان کی ایک اپنی خاصیت یہ ہے کہ کوئی ایک الفابیٹ بھی چینج ہو جائے تو پورا مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، صحیح صحیح۔ مثلا ایک جملہ میں عرض کروں کہ لیولد اور آپ کہیں لا یولد، تو لیولد یعنی ضرور پیدا ہوگا اور لا یولد نہیں پیدا ہوگا، دونوں میں بہت فرق ہے، بس ایک الفابیٹ الف کا فرق ہے۔ جی، متوجہ ہے؟ جب زبان سے زبان تک کوئی بات پہنچتی ہے تو کبھی کبھی لفظیں چینج ہو جاتی ہیں، الفابیٹ گھٹ جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے، پورا مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام کا مقصد جناب محمد بن حنفیہ کو لکھ کر دیا تاکہ یہ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس بن جائے، پھر اس میں کسی قسم کی چینجنگ نہ ہونے پائے کہ کل کو زبانی ہوتا تو آپ کسی اور سے کہتے تو شاید کچھ چینجنگ پیدا ہوتی، وہ کسی اور سے کہتا اور کچھ بن جاتا، لیکن جب لکھ کر دیا تو اب تو ایز اٹ از رہے گا نا، اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، اس میں بھی اگر آپ غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا لکھا تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا مقصد تھا لکھنے کا۔ جی جی بالکل۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ امام حسین جو اصحاب کسا میں 5ویں ہیں، نواسہ پیغمبر ہیں، امیر المؤمنین کے دل بند ہیں، وہ یہ جملہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اس لیے تاکہ کل کو امتیوں میں کھڑے ہو کر کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ معاذ اللہ
معاذ اللہ امام حسین دین سے خارج ہو گئے تھے، جیسا کہ کربلا میں کہا گیا، جیسا کہ کربلا اور بعد کربلا کہنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ خط امام حسین کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ جی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحسین بن علی یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حسین گواہی دیتا ہے کہ ایک اللہ ہے کہ جس کی عبادت ہوتی ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حسین گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر اور اللہ کے بندے جناب رسالت ماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جاء بالحق من عنده وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت حق ہے، لا ریب فیہا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت میں سب کو دوبارہ اللہ واپس بلائے گا، وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا ظَالِمًا وَلَا مُفْسِدًا، اور پھر فرماتے ہیں ان گواہیوں کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ نہ میں خون بہانے کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں، جی نہ جنگ کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں ان ساری چیزوں کے لیے نہیں نکلا۔ کیوں نکلا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اور پھر فرماتی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا لوگوں کو حکم دوں اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں، اسیر بسیرت جدی و ابی، اور اس سلسلے میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ جی ایک بڑی اہم بات امام حسین نے پیغام کے اس حصے میں بھی فرما دی کہ میں رسول اللہ اور امیر المؤمنین کی پیروی کرتا ہوں، مجھے دنیا والوں سے تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی سیاست کہے کہ مثلا دل نہیں مانتا، پھر بھی زبان سے کہہ دو کہ میں بیعت کرتا ہوں، کہ نہیں، میں رسول اللہ اور امام حسین امام علی کی سیرت پہ عمل پیرا ہو رہا ہوں۔ گردن کٹوا سکتا ہوں لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ جی جی امام حسین نے اس پیغام میں رہتی دنیا تک کے لیے ایک اہم بات قرار دی کہ امام حسین کے قیام کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، امت محمدی کی اصلاح کرنا مقصد ہے۔ جی اس اسلام کو بچانا امام حسین کا مقصد ہے، حکومت حاصل کرنا امام حسین کے مقاصد میں شامل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہی رنگ دینا چاہ رہے تھے، امام حسین چاہتے ہیں کہ حکومت مل جائے معاذ اللہ، امام حسین چاہتے ہیں کہ اقتدار پالے معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام حسین کا مقصد کیا ہے کہ دین پھیلے، اسلام بچ جائے، قرآن بچ جائے، اور اسی لیے یہ پیغام امام حسین کا رہتی دنیا تک اعتراض کرنے والوں کی زبان بند کر رہا ہے۔ مقصد قیام امام حسین خون بہانا، حکومت پانا نہیں ہے، مقصد امام حسین کا یہ ہے کہ اس امت کو صحیح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی قرار دیا جائے۔ چلیے گا، بہت شکریہ۔ مگر اب ذرا اس اینگل سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام سفر شروع کر رہے ہیں تو یہ بات عجیب سی ذرا محسوس ہوتی ہے، لیکن اب آپ جواب دیں گے تو لوگوں کو اطمینان بھی ہوگا جو اگر نہیں جانتے ہیں کیوں بچوں کو لے جا رہے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے ایسے سفر میں جا رہے ہیں جہاں حکومت کا بھی خطرہ ہے، پتہ نہیں کون پیچھے لگ جائے، اور اس دور میں تلواریں کہاں چل جائیں، کہاں حملہ ہو جائے، کہاں مار دیے جائیں، لہذا تم لوگ گھر ہی میں رہو، بچوں اور عورتوں اور کچھ ذمہ دار، جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں جناب عبداللہ، جناب محمد بن حنفیہ، ان لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنے جوانوں کو لیا اور نکل پڑے اپنے اس مقصد کے تحت۔ عورتوں اور بچوں کو ساتھ میں لے آنے کی حکمت، امام حسین علیہ السلام کی جو حکمت عملی ہیں وہ تمام جگہوں پر بے مثل ہیں، یعنی جن کو آپ واقعی طور پر دیکھیں تو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں آپ کو دکھائی دے گا۔ اب آئیے اس موقع پر جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ آقا امام حسین اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، جی اس کی دو بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بڑی حکمت تو یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی اس زمانے میں لوگ سفر پہ نکلتے تھے، یا تو تجارت کے لیے نکلتے تھے، یا جنگ کے لیے نکلتے تھے، یا پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے تھے۔ امام حسین تجارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ورنہ تجارتی سامان لے کے جاتے۔ صحیح۔ امام حسین اسلام کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بات کیسے فرق کی جائے اس بات سے کہ امام حسین جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں، کیسے پتہ چلے؟
کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ امام حسین تو جنگ کرنے جا رہے ہیں، کہا نہیں، اس امت کو یہ بات اچھے سے میری حکمت عملی سمجھا دے گی کہ امام حسین لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ تلواریں لے کے نکلتا ہے، خواتین کو لے کے نہیں نکلتا ہے۔ جو جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ اسلحوں کے ساتھ آتا ہے، بچوں کو لے کے نہیں آتا ہے۔ جی میرے قیام کا مقصد جنگ نہیں ہے، میرے قیام کا مقصد اسلام کو پھیلانا ہے، اور اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی وہ ہم اپنے ساتھ خواتین کو، اور وہ بھی ان خواتین کو جو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی سمجھی جاتی تھی اس زمانے کی، مثلا جناب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ وسلام علیہ بڑی عام شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی نواسی، رسول اللہ نے آپ کو اپنی آغوش میں پالا ہے، امیر المؤمنین کی بیٹی، جناب سیدہ کی بیٹی، اور پھر ایک اور حکمت کہ جب جناب زینب اولیاء مقام شام سے پہلے کوفے میں پہنچیں گی تو کوفے میں جناب زینب نے ان شہر کی خواتین کو درس دیا ہے، ان کی ٹیچر رہ چکی ہیں، ان کو اسلام سکھایا ہے، قرآن بتایا ہے۔ تو اب جناب زینب اولیاء مقام کا ہونا اس بات کو بھی پہنچائے گا کہ امام حسین نے آج بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے قیام فرمایا ہے، جنگ کے لیے قیام نہیں فرمایا ہے، لڑنے کے لیے قیام نہیں فرمایا۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری ایک اور وجہ ہے جو بڑی اہم ہے۔ دیکھیے اس زمانے میں میڈیا کیا تھا؟ اس زمانے کا میڈیا جو ہوتا تھا وہ حکومت کے اختیار میں ہوتا تھا، اور اسی لیے میدان کربلا میں ایک دفعہ اور یہ گفتگو آپ کے درمیان آ چکی ہے کہ میدان کربلا میں کچھ ہسٹورینز بھیجے گئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ واقعات کو جیسا رونما ہو رہا ہو لکھتے جائیں۔ لیکن ایک بہت بڑا فیکٹ ہے، انسان جہاں سے سیلری پاتا ہے وہاں کا وفادار ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل 100% فیکٹ ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ میدان کربلا میں کچھ 9 10 12 ایسے بیان کیے گئے افراد کہ جن کا کام بس تھا تم ہسٹری لکھتے جاؤ، بس جو دیکھو لکھ دو۔ لیکن ان لکھنے والوں کے درمیان مثلا محمد حمید بن مسلم ہے، یہ وہ انسان ہے جو ہسٹری لکھنے کے لیے کربلا میں آیا تھا، لیکن یہی وہ انسان ہے جس نے شمر کی تعریف لکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دربار سے اٹیچ ہے اس دربار کے افراد کی تعریف کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اب ان لوگوں نے جو واقعات کربلا کو کربلا میں لکھا اور یہ واقعات شام پہنچے یا حتیٰ کوفہ پہنچے، وہ تو تصویر ہی چینج کر دی گئی۔ امام حسین کی تصویر معاذ اللہ ایسی پیش کی گئی کہ وہ قیام کر رہے ہیں حاکم کے خلاف، اور ادھر سے یزید تو پھر بہت اچھا بنا کے پیش کیا گیا۔ نتیجے میں شام والوں کی نگاہ میں بھی، حتیٰ راستے میں جہاں سے بھی قافلہ گزر رہا ہے ان لوگوں کی نگاہ میں اہل بیت اور امام حسین کی عظمت واضح نہیں ہو پائی۔ اب اس پیغام کربلا کو بعد کربلا کون دنیا تک پہنچائے؟ کون پہنچائے؟ خود آقا کو یہ خبر ہے کہ کربلا میں شہید ہو جانا ہے، جن جوانوں کو لے کے آئیں گے وہ بھی شہید ہو جائیں گے، جو اصحاب ہوں گے وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اب کون ہے جو کربلا کے حقیقی پیغام کو، کربلا کی حقیقی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرے؟ یہ انتظام ضروری تھا، لہٰذا اب اس انتظام کے لیے امام حسین نے انتخاب کیا ان مخدرات عصمت و طہارت کا کہ جو معتبر شخصیتیں تھیں، اور ان بچوں کا کہ جو بعد کربلا دنیا کے سامنے کربلا کی مظلومیت کو پیش کر سکیں۔ لہٰذا اب اس انتظام اور اس پیغام کے پہنچانے کی ذمہ داری کے مد نظر امام حسین خواتین اور بچوں کو کربلا میں لے کر آئے ہیں، اور یہ ہوا بھی کیسے ہوا؟ شام میں اسیروں کا قافلہ جب پہنچا ہے تو لوگوں نے پتھر مارے، آگ برسائی اور مذاق اڑایا۔ کچھ ہی دن کے بعد جو مذاق اڑا رہے تھے وہ رو رہی تھیں عورتیں، جو پتھر مار رہی تھی وہ ماتم کر رہی تھی۔ یہ چینجنگ کیسے آئی؟ چینجنگ کیوں آئی؟ کل جب یہ پتھر مار رہے تھے شام والے، ان کو ان ہسٹورینز کے ذریعے سے کربلا کے واقعات ملے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اسی شام میں امام حسین کے قافلے کی ان معتبر خواتین نے واقعات کربلا کو شام والوں کو بتایا، اب تو تصویر ہی بدل گئی۔ مذاق اڑانے والے رو رہے ہیں، پتھر مارنے والے ماتم کر رہے ہیں،
کل کو منع کرنے والے آج کھانا اور پانی لا کے دینے پہ تیار ہیں. یہ جو انقلاب پیدا ہوا وہ ان خواتین اور ان بچوں کے حقیقت کو بیان کرنے کی بنا پر. لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے ان خواتین اور بچوں کا انتخاب کیا, اور اس ذمہ داری کو ان سب نے بخوبی پورا بھی کیا. آج کربلا کا پیغام دنیا تک انہی خواتین اور انہی بچوں کے ذریعے سے بخوبی پہنچا ہے. چلیے بہت شکریہ, واقعی یہ بڑی ہی حکمت تھی. مگر ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ اب اس میں امام کی کیا حکمت رہی ہوگی کہ جب یعنی یہ خواتین ہیں, بچے ہیں اور پیغام پہنچ ہی جائے گا, اس کے باوجود بھی مدینے سے مکے کے درمیان میں آپ بار بار خطبہ دے رہے ہیں, بار بار آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو جو مل جا رہا ہے ہم جا رہے ہیں اور ایسا ہو گیا, اور پورا آپ رک کے پورا بتا رہے ہیں اطمینان سے. اس میں کیا حکمت؟ اس کی 4 وجہیں بیان کی گئی ہیں, اور یہ 4 حکمتیں ہیں کہ جن کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار خطبہ دیا ہے. دیکھیے, اپنے قافلے کو روکنا, جس قافلے میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, خطبہ دینا, لوگوں کے درمیان بیٹھنا, ان کے سوالات کا جواب دینا, یہ سب ٹائم مانگتا ہے, اور پھر اس میں سفر اور لمبا ہوتا جائے گا. امام حسین سفر لمبا ہوتا ہو تو ہو جائے, لیکن لوگوں کو حقیقت بتانی ہے. تو پہلا مقصد تھا ان خطبوں کا کہ امام حسین چاہتے تھے کہ ریئلٹی سامنے آ جائے, یزید کا چہرہ اور اہل بیت اطہار کی حقیقت دونوں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, حق اور باطل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہ ایک مقصد. دوسرا مقصد تھا امام حسین یہ چاہتے تھے کہ واقعات کربلا کے لیے کچھ افراد ساتھ میں آئیں. امام حسین اس بات کو اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ وہ افراد کے جو آنکھیں بند کر کے ساتھ میں آتے ہیں, جب آنکھ کھلتی ہے تو دور ہو جاتے ہیں. جی, امام چاہتے تھے کہ یہ افراد جو میرے ساتھ آ رہے ہیں, ان افراد کو ساری باتیں پہلے سے پتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں ہمارے ساتھ آئے اور پھر کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو پیچھے ہٹ جائے کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے. تو کیا یہ امام کے ساتھ میں صرف گھر والے ہیں یا مدینے کے اور بھی لوگ؟ اصحاب امام حسین میں 3 طرح کے افراد ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو مدینہ طیبہ سے ساتھ میں آئے ہیں, کچھ وہ ہیں جو مکہ معظمہ سے ساتھ میں آئے ہیں, کچھ وہ ہیں جو مکے سے کوفے کے راستے میں ساتھ میں آئے ہیں. اچھا, تو جو اصحاب امام حسین مکے سے اور مدینے سے مکے تک کے راستے میں ساتھ میں آئے ہیں, وہ اسی خطبے کی بنا پر آئے ہیں. جا بجا امام حسین کا خطبہ, حتیٰ مکہ معظمہ میں خطبہ, لوگ جب حقیقت سمجھ گئے تب ساتھ میں آئے. اور یہ بھی ایک بہت اہم بات ہوتی ہے, انسان جب بھی کوئی مشن لے کر بڑھے تو اپنے ساتھ والوں کو اندھیرے میں نہ رکھے, سب بتاتا رہے. کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے. کل کو یہ نہ ہو کہ ارے یہ بھی ہونا تھا, ہم کو تو پتا نہیں تھا. نہیں, سب پتا ہے. یعنی امام حسین کے ساتھ آنے والے سارے اصحاب کو ایک ایک بات پتا تھی. یہ بہت بڑی بات ہے. امام حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اندھیرے میں رکھ کر کسی سے کام نہیں لینا چاہتے. جی, اچھا, یہ بھی واضح ہے کہ یہ امام حسین جو ساتھ میں لے کے آئے ہیں, امام حسین کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ چاہتے ہیں کہ کچھ شخصیتیں شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں, لہٰذا انہیں ساتھ میں لے کے آئیں. یعنی فائدہ ان اصحاب کا تھا. تیسرا اہم فائدہ کہ جو امام حسین چاہتے تھے کہ ان سب کو ساتھ میں لینے سے پہلے ان کے درمیان خطبہ دیا جائے, وہ ایک بڑی اہم بات تھی, اتمام حجت. یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ کل کو ہو سکتا ہے کربلا کے واقعات کے رونما ہو جانے کے بعد مثلا مکے میں کوئی کھڑا ہو جاتا کہ ارے ہمیں تو بتایا نہیں امام حسین نے, ورنہ میں بھی ساتھ میں جاتا. کہا نہیں, میں نے پہلے ہی حجت تمام کر دی تھی, میں نے پہلے ہی ساری باتیں تم سب کو بتا دی تھی کہ یہ ہے, یہ ہونے والا ہے, اور اس میں ہمارا ساتھ جو دینا چاہے ہمارے ساتھ آئے. تو کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے پتا ہوتا تو میں بھی ساتھ میں جاتا. نہیں, تمہیں تو پتا تھا, اب نہیں آئے ہو تو اپنے اختیار سے نہیں آئے ہو. صحیح. یہ اتمام حجت. اور چوتھی اور آخری بات جو امام حسین اس پیغام کے ذریعے سے, یعنی بجا بجا خطبے کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے, وہ حقیقت یہ تھی کہ امام حسین چاہتے تھے کہ کربلا سے پہلے ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ یزید کے خلاف امام حسین نے نہ صرف یہ کہ اس کی بیعت نہیں کی ہے, بلکہ اس کو خلافت کے لائق نہیں سمجھا ہے. جی, یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس پر میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا.
یزید پہلا حاکم نہیں ہے، یزید ایک سلسلے کا ہے. تو اگر یزید کو نہ ایکسپٹ کیا جائے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جس کو یزید نے بنایا وہ جو یزید کو بنانے والا تھا اسے بھی امام حسین نے ایکسپٹ نہیں کیا. یہ کیسے پتا چلے گا؟ جی انہی خطبات کے ذریعے سے پتا چلے گا. امام حسین نے یزید سے پہلے قیام نہیں کیا. آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ امام حسین نے کیوں یزید سے پہلے قیام نہیں کیا؟ وجہ صرف یہی تھی کہ یزید سے پہلے والا اس طرح سے معاہدہ ہوا ہے کہ جس معاہدے میں جب تک وہ حکومت میں رہے گا اس وقت تک کوئی جنگ نہیں ہونی ہے. لہٰذا اب وہ چونکہ اس نے خود اپنے ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنا کے جاؤں گا. اچھا، تو اب وہ اگر اپنے بیٹے کو بنا رہا ہے تو خود اپنی لکھی ہوئی بات کو اپوز کر رہا ہے. یہ بات بھی عوام تک پہنچنی ہے کہ یہ کام باطل طور پر ہو رہا ہے. یہ پیغام پہنچانے کے لیے امام حسین نے بار بار خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صرف یہ نہیں بتایا کہ میں بیعت کا انکار کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مثل لا یبایع مثلہ، کہ یزید برا ہے، بدکار ہے، علنی طور پہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نفس محترمہ کو قتل کرتا ہے، اور پھر مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ خطبے کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا تھا. جی کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا؟ یعنی امام حسین ایک لائن کھینچ کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب تمہارے اختیار میں ہے، تم لائن کے اس طرف یزید کے ساتھ جا کر کھڑے ہو رہے ہو یا لائن کے اس طرف آ کر حسین کے ساتھ کھڑے ہو. اور یہ سب جانتے تھے کہ اگر صحیح دین اور اسلام ہے تو رسول اللہ اور ان کے گھر والوں کے پاس ہے. تو اب یہ امت مسلمہ کو صحیح دین اور صحیح راستہ اور صحیح حق بتانا بھی امام حسین کی ذمہ داری تھی، اور اس خطبے کے ذریعے سے اسی ذمہ داری کو امام حسین پورا کر رہے تھے، اور یہی حکمت عملی امام حسین کی تھی. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کیجیے، یاد رکھیے، بالکل بھولنے نہ پائیں. یہ باریکیاں ہیں جس پر ہماری بھی نگاہ ہونی چاہیے. ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو چیزیں کربلا میں جا کر کے امام نے جو دنیا بھر کو پیغام پہنچایا، جبکہ کربلا میں میدان ہے، صحرا ہے، خاندان نہیں، رشتہ دار نہیں، لوگ نہیں، پڑوس نہیں. مدینے میں خاندان، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، دشمن سب ہیں. تو وہاں زیادہ مضبوط امام دکھائی دے رہے ہیں مدینے میں بنسبت کربلا کے. تو کیوں آپ نے کربلا کو چنا؟ یہ سوال بڑا اہم سوال ہوتا ہے، اور اس کا جواب بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے. اور اس سے امام حسین ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی بھی سامنے آتی ہے. اچھا. کیوں؟ امام حسین نے، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ جب محمد بن حنفیہ کو خط لکھا جی تو اس خط میں ایک جملہ لکھا تھا کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں گا. جی ہاں، یعنی انہوں نے جیسا کیا ایز اٹ از میں کروں گا. ٹھیک. سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المؤمنین میں کوئی بھی جنگ اپنے گھر سے نہیں ہوئی ہے. ساری جنگیں اپنے گھر اور اپنے وطن سے باہر نکل کے ہوئی ہیں. مدینے کے باہر، کوفے کے باہر، ساری جنگیں مدینے میں یا کوفے میں نہیں ہے. لیکن پھر اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ حکمت عملی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اختیار فرمائی، ان دو بزرگواران نے بھی اختیار فرمائی، تو ان تینوں کی حکمت عملی کیا تھی؟ کیوں اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے جنگ نہیں کر رہے ہیں؟ جبکہ بڑا آسان ہوتا ہے، زیادہ افراد ملتے ہیں، زیادہ طریقہ کار لوگوں کو پتا ہوتا ہے. مثلا بقیہ لوگ جو جنگ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کہاں سے، کس دروازے سے دشمن اندر آ سکتا ہے، کہاں سے نہیں آ سکتا. ساری باریکیاں بقیہ کو بھی پتا ہوتی ہیں. وہی ہم نے بتایا پہ ناظرین سے کہ ان سب کچھ معلوم ہوگا. بالکل. تو اگر مدینے میں جنگ ہوتی تو بظاہر جو دنیاوی نظریہ ہے کہ جیتنے کے زیادہ موقع مل جاتے، صحیح. لیکن امام حسین، رسول اللہ اور امیر المومنین، ان تینوں کی سیرت ایک ہے. کیوں ہے؟ دیکھیے، جب انسان اپنے وطن میں رہ کر یا اپنے گھر سے جنگ لڑتا ہے تو پھر فائدے تو ملتے ہیں لیکن زیادہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. جی. وہ ان نقصانات میں سے ایک نقصان، مثلا میں عرض کروں،
اس محلے مثلا آپ تصور کریں ایک محلے میں جنگ ہو رہی ہے تو اس محلے میں اگر مثلا 500 لوگ رہتے ہیں جی تو 500 کے 500 تو لڑ نہیں رہے ہیں، ان میں مثلا 200 ہیں کہ جو جنگ کر رہے ہیں، 300 خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں کہ جو اس جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ لیکن جب جنگ ہوگی تو خواتین پہ بھی حملہ ہوگا، ان بوڑھوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، ان بچوں کو بھی مارا جائے گا۔ یہ تو بے خطا اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہیں پھر بھی مارے جا رہے ہیں۔ اس لیے پہلی حکمت عملی یہ ہوتی ہے، سبب یہ ہوتا ہے حکمت عملی کا کہ اپنے وطن میں یا اپنے گھر میں رہ کر نہ لڑا جائے، جنگ نہ کی جائے، ورنہ لوگوں کا نقصان اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مال جو ضائع ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ لوگوں کا ہوگا، انہی کا ہوگا کہ جو وہاں پہ مقیم ہے۔ صحیح بات۔ پہلا نقصان تو ان کا جان کا بھی مال کا بھی، اس کو بچانا تھا۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی شہر کے تقدس کو بچانا۔ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت رکھتی تھی، مکہ اور مدینہ۔ اور ایک حکمت عملی جو امام حسین علیہ السلام کی سامنے آئے گی کہ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا، پوری دنیا مکہ آ رہی ہے، امام حسین چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو توہین کس کی ہوتی؟ اللہ کے گھر کی، توہین ہوتی اللہ کے شہر کی۔ مدینے میں رہ کر اگر جنگ ہوتی تو کس کی توہین ہوتی؟ اللہ کے رسول کے شہر کی۔ توہین کس کی ہوتی؟ قبر پیغمبر کی۔ تو اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے شہر سے باہر آ کے آپ قیام فرمائیں گے۔ اب وہ قیام کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ کربلا کی شکل میں سامنے آیا، وہ کہیں بھی ہوتا، لیکن اپنے شہر میں رہ کر اگر یہ جنگ ہوتی تو شہر کا اور اس کی عظمت کا تقدس باقی رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ یزید جیسی فوج ہے جس کے پاس نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ رواداری ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ جب بعد امام حسین اسی مدینہ طیبہ میں یزید کی فوج اندر گھسی ہے تو اس نے روضہ پیغمبر کے پاس گھوڑے باندھے ہیں۔ مسجد رسول اللہ، مسجد پروردگار میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ جس قوم کو اتنا بھی احترام نہ رکھنا ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا احترام کرے تو مدینے کا کیا احترام باقی رکھتے؟ لہٰذا امام حسین نے مدینے میں رہ کر جنگ نہیں کی تاکہ مدینے کے تقدس کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جو امام حسین کے قیام میں مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اگر جنگ ہوتی، بس میں اپنی بات کو مکمل کروں اس جملے کے ذریعے سے کہ اگر امام حسین علیہ السلام مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے جنگ کرتے تو ایک اور عنوان ہوتا۔ وہ عنوان یہ ہوتا کہ شہید ہو جانے والے افراد میں وہ بھی ہوتے کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جن کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، جنگ ہو گئی، قتل ہو گیا، تو وہ بھی شہید ہو رہا ہے۔ پھر ایک شہادت میں شریک افراد وہ بھی ہوتے کہ جانے انجانے میں آئے، بغیر خبر کے شامل ہو گئے، اور پھر نتیجے میں بعد میں کہا ارے وہ تو بیچارہ بے جرم خطا مارا گیا، جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یزید کون ہے، امام حسین کون ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ سکتی تھیں۔ لہٰذا ہم کچھ چنندہ افراد کو لے کر شہر کے باہر آئے۔ اب جب ہم پر حملہ ہوا تو ہم بڑے آرام سے یہ بات سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ وہ افراد کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں وہ اپنے اختیار سے میدان کربلا میں آئے ہیں اور اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کسی اور فائدے کے لیے نہیں، صرف امام وقت کی نصرت کرنے، اسلام کو بچانے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میدان کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اگر اب یوں کہوں گا پھر سبحان اللہ، اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، وقت تمام ہو گیا، لیکن ہر روز کی طرح ہم چاہیں گے کہ آج کے اس ایپیسوڈ کا نچوڑ اور گزرے ہوئے ان تینوں ایپیسوڈ کا نچوڑ پیغام کی شکل میں ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ میں اس سلسلے میں ایک اہم بات جو ہمارے بزرگان نے لکھی ہے اسے پیش کرنا چاہوں گا کہ انسان اپنے گھر میں رہتا ہے تو آرام سے رہتا ہے، جی اپنے گھر میں رہتا ہے تو سکون ملتا ہے، سفر پہ نکلتا ہے تو سختیاں اٹھاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے اپنے گھر مدینہ طیبہ میں رہتے، سکون و آرام کی زندگی گزارتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، جی لیکن امام نے اپنے قیام کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا آرام اور سکون تب تک ہے جب معاشرہ پرسکون ہو،
جب معاشرے میں سکون پایا جاتا ہو تب تم آرام سے گھر میں رہ سکتے ہو. سوسائٹی ہے آرام میں ہو تبھی. آرام میں امت پریشانیوں میں ہے, قوم سختیوں میں ہے, اور ہم آرام برداشت اٹھا لیں, یہ نہیں. ہمارا آرام تب ہے جب سب آرام دہ زندگی گزاریں. امام حسین کے قیام کا ایک مقصد یہی ہے کہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت دونوں تمہارے لیے آرام دہ زندگی کا سبب بن جائے. لہٰذا میں سختیاں برداشت کروں گا لیکن تمہیں آرام دلاؤں گا. میں قربان ہو جاؤں گا لیکن تم سب کو زندگی عطا کر دوں گا. یہ ایک پیغام امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ اگر واقعاً ہمارے دلوں میں قوم, ملت, معاشرہ, سوسائٹی, ان سب کی اہمیت ہے تو اپنے آرام کی فکر نہ کرتے ہوئے لوگوں کے آرام اور لوگوں کے سکون کے لیے انسان محنت کرے, آگے آئے. اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر دین مبین اہل بیت اطہار اور اللہ کا دین پھر سکون حاصل کرتا ہے. بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین, وقت بھی تمام ہو گیا ہے لیکن یہ حکمتوں کا سفر جاری رہے گا. اب اگلے ایپیسوڈ یعنی ہر روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اب اگلے ایپیسوڈ سے بات یہ شروع ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام مکے میں پہنچے ہیں تو ان کی وہاں حکمت عملی کیا کیا رہی ہے. وہاں پر جانے کے بعد امام نے کون کون سے اقدام اور کون کون سے ایسی چیزیں انجام دیں کہ جن کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے, ہمارے ساتھ بنے رہیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈس میں ہم ان تمام باتوں پر روشنی آگاہ کے ذریعے ڈلوائیں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.